ہم نے یہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل کا چوتھا شعر آج ہم نے پڑھنا ہے۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بوتیرے ہزار شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ سفر ہے شرط، سفر سے مراد ہے کوشش یعنی کہ حرکت، شرط سے مراد ہے لازم، مسافر نواز بوتیرے یا بوتیرے بھی پڑھتے ہیں بعض اوقات اسے، تو بوتیرے کا مطلب زیادہ ہے۔ ہزار شجر یعنی کہ کافی سارے درخت، کافی سارے شجر، اس سے مراد ہزار شجر سایہ دار یعنی کہ کافی سارے وسائل راہ میں ہے۔ اب اس میں دار کافیہ ہے، راہ میں ہے ردیف ہے۔ سفر ہے شرط مسافر نواز، مسافر نواز مسافروں پر مہربانی کرنے والے، مسافروں کو سہولتیں دینے والے۔ اب اس شعر میں شاعر نے، آتش نے حرکت و عمل کو موضوع شعر بنایا ہے کہ ایک مسافر کے لیے لازم ہے کہ وہ سفر اختیار کرے، راستے میں مسافر کو سہولتیں مہیا کرنے والے بہت سے لوگ اور سایہ مہیا کرنے والے ہزاروں درخت مل جائیں گے۔ تو یہ شعر رجعیت سے بھرپور نظریے کا عکاس ہے، اور یہ شعر زبان زد عام شعر ہے، کیونکہ اس میں انسان کی جد و جہد اور حرکت و عمل کو موضوع شعر بنایا گیا ہے، کیونکہ اردو شاعری کا ایک بڑا حصہ غم اور مایوسی کے موضوعات پر مشتمل ہے۔ بہت کم شاعر ایسے ہیں جنہوں نے قارئین کو، اپنے پڑھنے والوں کو امید اور حوصلے کے پیغامات دیے۔ تو اب آتش کا یہ شعر بھی انسان کو جد و جہد پر اور حرکت و عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے، السفر وسیلۃ الظفر، کہ سفر کامیابی کی کنجی ہے، سفر وسیلہ ظفر ہے۔ اب عربی کے اس قول کی حقیقت سے فرار ممکن نہیں ہے، انکار ممکن نہیں ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے یا غور کیا جائے، اس قول میں، اس مقولے میں بھی حرکت و عمل کا پیغام ہی پوشیدہ ہے۔ سفر اگر کوشش کا نام ہے تو وہ منزل جس پر پہنچنے کے لیے
سفر کیا جاتا ہے مقصد قرار پاتی، جس طرح کسی بھی منزل کو مقصد حاصل کرنے کے لیے سفر اور کوشش ضروری ہے، اسی طرح سے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے حرکت، عمل ضروری ہے۔ گویا چلنے والے ہی منزل تک پہنچتے ہیں اور کوشش کرنے والے ہی اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، چلنے والے نکل گئے ہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو اب اس کے برعکس جو لوگ تساہل پسندی کا شکار ہوتے ہیں، تن آسان ہوتے ہیں، سفر سے پہلے ہی سفر کی صعوبتوں، سفر کے مشکلات سے گھبرا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سفر کے دوران میں راستے میں پڑنے والے ویران جنگلوں اور پرخطر راستوں سے ڈر جاتے ہیں، چوروں، ڈاکوؤں اور درندوں سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ سفر میں بھوک پیاس کے خیال سے کانپ جاتے ہیں، تو یہ ان کے وسوسے اور خوف قبل از وقت ہوتے ہیں، اور یہی وسوسے اور خوف انہیں ہاتھ پیر توڑ کر گھر بیٹھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اب اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ تعالی کا نام لے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور منزل پر پہنچنے کا عزم کر لیتا ہے، تو پھر اس کے راستے کی تمام مشکلات خود بخود دور ہونے لگتی ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ تو جب کسی مسافر کے دل میں منزل پر پہنچنے کا عزم جنم لیتا ہے، پھر ایسے مسافر یا ایسے شخص کا راستہ صحرا اور سمندر نہیں روک پاتا۔ بلند بالا پہاڑ ایسے پرعزم مسافر کے قدموں تلے ریت کے ذرے کی طرح نظر آتا ہے۔ وہی بات ہے، ایک منزل ہے کہ سورج سے بھی چھن جاتی ہے، ایک منزل ہے کہ سورج سے بھی چھن جاتی ہے،
ایک رستہ ہے کہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے، ایک منزل ہے کہ سورج سے بھی چھن جاتی ہے، ایک رستہ ہے کہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے، جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ پرعزم انسان، پرعزم مسافر کبھی حالات سے گھبراتا نہیں ہے، حالات کے خونی منظر کا خندہ پیشانی سے سامنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع اور اس کائنات کی جس چیز پر بھی نظر دوڑائی جائے تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے حصول میں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب کے سب ساکت و جامد نہیں بلکہ متحرک ہیں، حرکت ہیں۔ انسانی زندگی بھی حرکت و عمل کا دوسرا نام ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں محنت، کوشش اور مسلسل تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ اگر ہم زندگی کے سفر میں پیش آنے والی مشکلات سے گھبرا جائیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ زندگی کے مسائل سے گھبرانا یہ بھی کوئی صحت مند سوچ یا نظریہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ تو اس لیے انسان کی زندگی کوشش اور جہد مسلسل ہی سے عبارت ہے، اور یہ درست ہے کہ زندگی میں فتح و شکست، کامیابی اور ناکامی، امید اور یاس، نشیب اور فراز ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن جو شخص نا امیدی کے اندھیروں میں بھی پر امید رہتا ہے اور کوشش کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، منزل مراد صبح روشن کی طرح ایسے مسافر کا استقبال کرتی ہے۔ گویا انسان کے لیے از حد ضروری ہے کہ وہ محنت اور کوشش سے کسی صورت میں بھی ہاتھ نہ کھینچے، پھر نتیجہ اللہ تعالی کی ذات پر چھوڑ دے۔ وہی بات ہے، اقبال فرماتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجود ہے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اب شعر میں
بہت بڑا پیغام پوشیدہ ہے کہ سفر اختیار کرنا بنیادی شرط ہے. کسی اندیشے، ڈر، خوف یا متوقع تکالیف کے خیال سے سفر ترک کرنا بزدلی کی علامت ہے. مسافر کو چاہیے کہ وہ عزم صمیم کے ساتھ گھر سے نکلے. راستے میں اس کی مدد اور تعاون کرنے والے بہت سے وسائل دستیاب ہوں گے. سفر کی کڑی دھوپ میں ایسے مسافر کو گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں مہیا کرنے والے ہزاروں سایہ دار درخت مل جائیں گے، جہاں یہ پرعزم مسافر کچھ دیر کے لیے سستا بھی سکتا ہے، آرام اور راحت بھی حاصل کر سکتا ہے. گویا انسان کو مایوس ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے، یعنی کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ نہیں رہنا چاہیے. انسان کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہمت باندھ کر جد و جہد کے لیے تیار ہی ہونا چاہیے. کیا خوبصورت شعر ہے. چلتا رہے جو آبلہ پائی کے باوجود، چلتا رہے جو آبلہ پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے. چلتا رہے جو آبلہ پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے. تو مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جد و جہد اور حرکت و عمل ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے انسان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے اور اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا ہے.